فرینڈشپ ڈے، دوستی کا عالمی دن 30 جولائی کو جانا جاتا ہے کہ اس دن میں خاص طور پہ بات کی جاتی ہے دوستی کے حوالے سے۔ آپ کے میرے دوست کتنے ہیں، آپ کی میری دوستیاں کیسی چل رہی ہیں، ہم دوستوں کو رکھتے کیسے ہیں، اور ہم دوست ہونے کے ناطے خود کیا ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، ہم کیسے دوست ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمان جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سید جنید غزنوی صاحب اسلامک اسکالر ہیں، رائٹر ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھاتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے آج مدعو کر رکھا ہے، خوش آمدید کہیں گے سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ سر، پلیئر ہیونگ یو۔ بڑا اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں وقت نکال کے، اور آج جیسا کہ ٹاپک ہے 30 جولائی کا دن ہے اور دوستی کا عالمی دن ہے، اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، تو بہتر ہوگا کہ میں آپ کو ہی دے دوں یہ ٹاپک اور آپ آغاز کر دیجئے، ورنہ میری تمہید تو چند لفظوں کی ہوگی، آپ ماشاءاللہ پورا سیگمنٹ کر سکتے ہیں، فرمائیے گا۔ بڑا اچھا دن ہے آپ نے کہا، جی تو یہ موضوع بھی بہت اچھا ہے سر۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی کا حسن دوستیوں کے ساتھ ہے۔ دوستیاں زندگی کی رونق ہیں اور ان کے بغیر پھیکی ہے زندگی۔ جی دوستی، اس کے بارے میں آپ نے کچھ ابتدائی جملے بولے ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے۔ باقی جتنے رشتے ہیں یہ تو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمیں ملتے ہیں، عزیز و اقارب۔ یہ ایک رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے اور پھر خود اسے چلاتا ہے، اس کی نزاکتوں سے عہدہ برا ہوتا ہے، ہماری اپنی چوائسز میں ہے، یہ چوائسز میں ہے۔ تو یہ اب اپنے آپ کے میلانات ہوتے ہیں، طبعی مناسبتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر پھر یہ دوستیاں بنتی ہیں۔ خیر، یہ دوستیوں کے حوالے سے کوئی فکسڈ فارمولا بھی نہیں ہے جی کہ یہ اس طرح بنے گی، اس طرح نہیں بنے گی۔ اگر موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے سر۔ تو یہ اسلام میں ساری امت کے افراد کو ایک لڑی میں پرویا گیا ہے مختلف قسم کی ہدایات کے ساتھ۔ جی تو پہلی بات تو یہی ہے کہ امت کے تمام افراد، جیسے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کل بنیان، یہ امت ایک دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، یہ جس طرح اینٹیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، کھڑا رکھتی ہیں، تو ایک تو یہ امت کی عمومی حیثیت ہے۔ پھر اس کے اندر جو دوستیوں کے حلقے ہیں ان میں یہی چیزیں اور شدت اختیار کر جاتی ہیں، ان کی حساسیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یشد بعضہ بعضا، دوست ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، کھڑا رکھتے ہیں، کسی بھی مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہیں۔ اور باقی جو آپ کا سوال ذرا عبارت اس کی جی وہ ہے کہ اسلام میں دوستی کی تعریف کیا ہے اور اسلامی تعلیمات میں کون سی خصوصیات ایک مثالی دوست بناتی ہیں؟ خصوصیات وہی ہیں جو بالعموم ہمیں دی گئی ہیں، جس سے انسانی تعلقات بنتے ہیں، آگے چلتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ اور وہ ہم سب جانتے ہیں، قربانی دینا، ایثار کرنا، تواضع سے پیش آنا، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کی تحقیر نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، یہ وہ اوصاف ہیں، ان کی ایک فہرست ہے جن کو اپنانے سے انسان کی شخصیت پسندیدہ ہوتی ہے دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہی چیزیں ہیں جو دوستیوں کے حلقوں میں پسند کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ جب آدمی ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر جیسے پوری امت ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہے، اسی طرح دوستیاں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ
آگے چلتی ہیں اگر ان اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اسی چیز کو تھوڑا سا اگر ہم آگے لے کے چلیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو دوستیوں کی مثالیں ہیں میں چاہوں گا وہ بھی ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے بتائیے. جی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جیسا آپ کا سوال ہے جی جتنے بھی دوستی کے تقاضے ہیں اور جس چیز کی ضرورت ہے یوں تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ تعلق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب تقاضے نبھاتے تھے اور جو بھی شفقت ہے شفقت سے پیش آنا بدرجہ عتم حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ صفت موجود تھی. محبت سے پیش آنا, دوسرے کا خیال رکھنا, دوسرے پہ توجہ دینا, یہ اس طرح جو صفات ہیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم اپنی روایت میں اور اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح صحابہ کا دوست نہیں کہا جاتا. تقاضے تو سب وہی ہیں لیکن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, اس طرح کے کلمات صحابہ کرام حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ادا کرتے تھے. ٹھیک. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی, میرے ذہن میں ایک بات آئی, آپ نے خود ایک دفعہ فرمایا تھا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ صاحبی و اخی وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا. کہ اگر مجھے کوئی دوست بنانا ہوتا, خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو, گہرے دوست کو, اگر مجھے کوئی گہرا اور پکا دوست بنانا ہوتا تو یہ بیٹھے ہیں ابو بکر, میں انہیں اپنا گہرا دوست بناتا, خلیل بناتا. وَلَكِنَّهُ صاحبی و اخی, لیکن یہ تو میرا ساتھی ہے, یہ تو میرا بھائی ہے. وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا, اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت اور اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہہ دیں, اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں مخلوق میں سے کسی کو دوست بناتا پھروں. سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ, سمجھنے کی. ایک تو یہ بات ہوئی. ہاں اب جو اس کو سمجھنے کی چیز ہے, صحابہ کرام کی دوستیاں وہ کیسی تھیں, ان کو اگر آدمی دیکھے تو اس سے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ صحابہ کرام کی اصل میں جتنی تاریخ ہے نا, دوستی کی جو مثالیں مودت کی اور باہمی تعلق کی صحابہ کرام کی زندگی اور تاریخ میں ہیں, دنیا کی کسی دوسری تاریخ میں ایسی مثال نہیں اتنی رچ نہیں ہے. تو میں ایک اشارتاً ایک بات کہہ دوں کہ جب یہ ہجرت ہوئی ہے تو وہاں جا کے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات, ایک صحابی کو دوسرے کے ساتھ یعنی مہاجر کو انصاری کے ساتھ ایک دوستی کے رشتے میں کہا, اس کو مواخات یعنی دینی اخوت کی بنا پر آپ کو میں اکٹھا کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک طرح کی دوستی تھی جو آپ نے ان کے درمیان پیدا فرما دی تھی. تو اب اس دوستی سے ہوا کیا تھا؟ اس دوستی سے یہ ہوا تھا کہ وہ انصاری مہاجر یہ تو آئے تھے اپنے گھر بار وہاں چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر, اساسے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ کر, پیغمبر کی خاطر چھوڑ کر. اب جب انصاری کے ساتھ آئے تو پھر انصاری نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنے دولت کو تقسیم کر دیا, اپنے کاروبار کو تقسیم کر دیا. یہ اس دوستی کی ابتدا ہو رہی ہے. اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مواخات کرتے ہوئے صحابہ کرام کے میلانات اور ان کے مزاجوں کو بھی پیش نظر رکھا کہ کس کو کس کے ساتھ رکھنا چاہیے, کس کو کس کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے درمیان مواخات اصطلاح میں اور جو بات ہم کر رہے ہیں ان کے درمیان دوستی پیدا کر دی. ٹھیک. اچھا اسلام میں جو ایک دوسرے کے لیے دوستی کے بنیادی حقوق جو ہیں اور ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, اس پہ بھی روشنی ڈالیے. اسلام میں دیکھیے وہی ذمہ داریاں جو تمام مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں. اب اسلام میں کوئی الگ ابواب ایسے نہیں ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ دوستوں کے حقوق ہیں, جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں, جیسے اولاد کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق, رشتہ داروں کے ہمسائے کے حقوق, ابواب دیے گئے ہیں کہ یہ اس طرح دوستوں کے یہ حقوق ہیں, یوں نہیں ہے. ایک میں نے وسیع سطح پہ جیسا عرض کیا کہ
اسلام نے ایک رشتہ امت کے تمام افراد میں آپس میں پیدا کر دیا ہے، جو اسلام کی بنیاد پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر ہے کہ ہم سب کا آقا وہ ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو ایک تو وہ رشتہ ہے، اور اس رشتے کی مناسبت سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں، وہی یہاں پہ بھی لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے میں نے ابھی ضمن عرض بھی کیا کہ دوسرے آدمی کا خیال رکھنا، اس کے مزاج کا خیال رکھنا، باتوں کو امانت سمجھنا، المجالس بالامانہ، یعنی دوستیاں جو ہیں ان بے تکلف گفتگو میں بڑی چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے کہی جاتی ہیں، اب ان کو باہر جا کے اسی طرح بیان نہ کر دینا، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اگر آپ اس طرح اندر کی باتوں کو کھولتے رہیں گے تو دوستیوں کو زک پہنچتی ہے۔ تواضع جو حقوق ہیں، اس میں یہ حق ہے کہ آپ کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں، خود کو بڑا نہ سمجھیں، کبھی آپ تکبر کا مظاہرہ دوستوں کے ساتھ نہ کریں، یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے جی، اور یہ سم قاتل ہے، یاد رکھیے، انسانی تعلقات میں بھی اور پھر دوستیوں میں تو یہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے دوستی کو۔ تواضع جو ہے یہ لوگوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ جی، تو یہ بنیادی حقوق میں سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھنا، یہ جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے نا، میں ایک بات عرض کروں، جی، اور یہ جتنا لوگوں میں ایک دوسرے سے دور ہو جانا ہے، یہ اس کی بڑی وجہ ایک تکبر ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اس سے بڑا ہوں، وہاں سے کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بیماری ہے۔ یہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، یہ ہماری دینی جماعتوں میں بھی ہے۔ یہ جو جماعتیں ٹوٹتی ہیں نا، ایک ہی جماعت میں سے 2 دھڑے بنتے ہیں، پھر 3 بنتے ہیں، پھر 4 بنتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں تو اس سے بڑا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کے ماتحت کام کیوں کروں، وہاں جا کے یہ خرابی۔ تو دوستوں میں بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھانا، تواضع، جیسے آپ فرما رہے ہیں سر، تکبر کے ساتھ حسد بھی کہیں ہم شامل کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ حسد، جی، بغض، یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، یہ بالکل یہ چیز، یہ دوستیوں کو تباہ کرتی ہے چیز، دوسرے سے حسد کرنا کہ اس کے پاس یہ ہے، کیوں ہے دوستی، لیکن پھر بھی دوستی میں بھی حسد ہے جی، کہ یہ مجھ سے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ دوستی بھی اس کے آگے بھی پھر سوالیہ نشان آ جاتا ہے، کیا یہ دوستی ہے؟ ہاں، اگر وہ دوستوں سے آدمی حسد کرتا ہو جی، تو پھر اس کے آگے ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ یہ واقعی اندر سے دوست ہے بھی یا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کا ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن سر میں نے بہت دیکھا اس طرح ہیں تو دوست سال سے، لیکن میری اچھی گاڑی، میرا اچھا سٹیٹس، میرا اچھا لیونگ سٹیٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کی محنت ہے، اس کے بعد تو آپ کو ملتا ہے۔ تو آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں جو آپ سے اس طرح حسد بھی کرتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، بغض بھی ہوتا ہے، اور سم ٹائمز سپیریئر بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر یہ دوستی تو نہ آگے، پھر یہ تو منافقت کی نشانی ہوئی نا، منافقت کی نشانی کہ آپ دوستی کے لبادے میں جی، آپ اپنے دوست کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ جو ہے نا، پھر وہ جو حفیظ جلندری مجھے یاد آ گئے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، او یس، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، یس، بالکل یہی ہے۔ اچھا سر، جو اسلام میں دوستی کی اہمیت ہے اور یہ ایک مسلمان کی زندگی میں جو کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ بانڈنگ ہے نا یہ، میں نے تو ڈیفینیٹلی آپ نے بھی دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی دوستیاں دیکھی ہیں جو خاندانوں پہ چل رہی ہیں، بیٹے دوست تھے، پھر ان کے والد دوست تھے، پھر ان کے فور فادر دوست تھے، پھر ان کی رشتہ داریاں بن گئی ہیں۔ تو ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام خوبصورت ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمیں کیا اس میں سے سمجھ ملتی ہے کہ ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو یہ صحبت کا معاملہ ہے نا، اسلام کی ہدایات کیونکہ بڑی اصولی اور بڑی عمومی ہوتی ہیں، اسلام میں صحبت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ لا تصاحب الا مومنا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تو صاحب ایمان آدمی کی صحبت میں بیٹھے، یعنی دوستی کر۔ اور خود صحبت، اس کا دیکھیے یہ معاملہ، پیغمبر خود کیوں بھیجے گئے؟ جی، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کتابیں، لوح نازل کر دیتا،
کتابیں نازل کر دیتا، فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیتا. پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ صحبت کے لیے، کہ وہ تزکیہ کریں، ان کے درمیان موجود رہ کر وہ ان کو تعلیم دیں، وہ ان کو سکھائیں. اب دیکھیے یہ جو ہماری امت میں افراد کے طبقات ہیں، صحابہ کا مقام سب سے اونچا کیوں ہوا؟ جی. حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے. تابعین اس امت کے اونچے طبقے میں شامل کیوں ہوئے؟ صحابہ کرام کی صحبت کی وجہ سے. تبع تابعین کو تابعین کی صحبت میسر آئی. یہ صحبت بہت اہم چیز ہے. جس طرح اشرار، جس طرح برے لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، فاسقوں اور فجاروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، آدمی پٹڑی سے اترنے لگتا ہے، وہ باتیں دماغ میں اور روح میں جانے لگتی ہیں. اسی طرح صلحاء کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور وہ جو بھلائیاں ہیں وہ آدمی کے اندر اترنے لگتی ہیں. یعنی اللہ کا ولی وہ ہے، نیک وہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ. یہ صحبت کا اثر ہے. اس کی نیکی دوسرے آدمی کے اندر اترنے لگتی ہے، نفوذ کرنے لگتی ہے. اچھا ہے تو اچھائی آپ لینا شروع کر دیں گے، برا ہے تو برائی آپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے. برائی آپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ صحبت کا اثر ہے. جی. تو دوست تو صرف بائی چوائس ہم کسی کو بھی بنا لیتے ہیں، اور پھر ان کی کمپنی اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. ہم ویسے نہ ہوں، ہم ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہمیں محتاط ہونا چاہیے دوستی کے معاملے میں. انتہائی محتاط. یعنی یہ تو دیکھیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ ہم نے ہر معاملے کو اسلام کے تناظر میں دیکھنا ہے، جی. تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ جی. فلینظر احدکم من یخاللہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی طریقوں پہ ہوتا ہے. جو اس کا دوست کر رہا ہو، جس کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں سرایت کرتی جاتی ہیں. تو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، یہ خیال رکھنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے کہ آپ کس سے تعلق بنا رہے ہیں، جی. دوستی کا کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے اچھی صحبت اور بری صحبت کو واضح کرنے کے لیے آپ نے مثال دی، مادی اور حصی مثال. اچھا، یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا بھی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ روحانی حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حصی اور مادی مثالیں دیا کرتے تھے. وہ روحانی حقیقتیں جو اندیکھی ہیں، جی. ان کو سمجھانے کے لیے وہ حصی مثالیں جن کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے، حواس کی گرفت میں جو چیزیں آ سکتی ہیں، آپ ان مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے. نماز کو آپ نے سمجھایا کہ نماز کی مثال ایسے ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی 5 دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہے گی؟ میل کچیل دھل جائے گا. دھل جائے گا. تو آپ نے کہا نماز پڑھنے والا ایسے ہی ہے کہ 5 مرتبہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے. تو خیر، میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحبت کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے کحامل المسک، بری صحبت ہے کا نافخ الکیر، خوشبو کی دکان، فریگرنس کی دکان، پرفیوم عطر کی دکان. اچھی صحبت یہ ہے. اور نافخ الکیر بھٹی جس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، گرمی نکل رہی ہوتی ہے، یہ ہے بری صحبت کی مثال. اب تم جاؤ گے خوشبو کی دکان پہ، یا تو تمہیں خوشبو ملے گی، وہ تمہیں خوشبو دے گا، تم وہاں سے لو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جتنی دیر خوشبو کی دکان میں رہو گے تمہارا یہ مشام جان تو مہکتا رہے گا، تمہاری روح میں تو ایک شگفتگی ہوگی اس خوشبو مہک کی وجہ سے، خوشبو کی وجہ سے. ادھر جاؤ گے یا تو تم اپنے کپڑے جلوا بیٹھو گے، جلس جاؤ گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے بچ بھی جاؤ گے تو ایک ناگوار بدبو تو مسلسل تمہیں آتی رہے گی، ایک گرانی تو تمہاری طبیعت میں مسلسل پیدا ہوتی رہے گی. تو یہ روحانی چیزیں ہیں. یعنی
یہ جو خوشبو کا آنا ہے تمہاری روح مہکتی رہے گی، تمہارا ذہن تمہارا قلب یہ روشن رہیں گے، مہکتے رہیں گے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ گناہوں کی نحوست ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جو دل پہ طاری ہوتی ہے یا روح پہ طاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوستیوں کو، کیونکہ دوست تو وہی ہے جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، ہم اس کو استعمال، یعنی آپ نے جو فرمایا صحبت کو ہم اس کو انٹرچینجیبلی استعمال کر لیتے ہیں دوستی کے لیے۔ آیا دس وے اور دس وے دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ہے، یا تو ہم خوشبو لے سکتے ہیں یا پھر ہم ایک تلخ تجربہ لے سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا سر، ایک تو محبت ہے دوستی کے حوالے سے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک دوستی ہے، بانڈنگ ہے، وقت اچھا گزرتا ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی صحبت اچھی لگتی۔ ایک ہے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ محبت ہو تو پھر تو اس کی کیا ہی بات ہے، وہ جو تصور کیا ہے۔ اور یہ دوستی پر کیسے لاگو ہو سکتی ہے کہ محبت اور دوستی اور ہمارا یہ ملنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے؟ جی دیکھیے، یہ حدیث شریف میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ تمہاری محبت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہونی چاہیے، اور تمہاری دشمنی بھی اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ تعلق کا پیدا ہونا، میرا آقا ہے وہ، اور یہ جو آدمی ہے اس کا بھی آقا وہی ہے، یعنی ہم اس چیز میں مشترک ہیں، اس کا بھی مالک وہی ہے، میرا بھی مالک وہی ہے۔ اور میرا جو آقا ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں، دیکھو، قیامت کے دن اونچی آواز سے پوچھوں گا، آئین المتحابون، وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں قیامت کے روز۔ اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی سایہ میرے سائے کے سوا نہ ہوگا تو اس روز میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ آج تم میرے سائے میں آ جاؤ۔ آئین المتحابون بجلالی، جو صرف میری خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صدا وہاں آنی ہے روز قیامت، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، میں آخری دن، قیامت کے دن، ان کو وہ مقامات عطا کروں گا کہ پیغمبر بھی رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ تو پھر یہ پتہ لگے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متزاورین فیہ، متبازلین فیہ، متجالسین فیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ یہ میں تعلق اس لیے بنا رہا ہوں، اب آپ نے یہ کہا کہ وہ مجھے پسند ہے تو میں اس کو پسند ہوں، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو کس طرح اپلائی کیا جائے اس چیز پر جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں بات۔ یہ بہت آسان چیز ہے کہ اس دوستیوں پر الحب فی اللہ کو کس طرح لاگو کیا جائے۔ بس دل میں ایک نیت کر لی جائے، ایک خیال کر لیا جائے کہ میں اس کو اللہ کی خاطر مل رہا ہوں، باقی سب کچھ وہی ہوگا۔ آپ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، دوستانہ گفتگو کرے گی، حال احوال پوچھیں گے، کاروبار میں بات ہوگی، سب کچھ ڈسکس کیا جائے گا، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں اللہ کی خاطر اس سے مل رہا ہوں۔ ہاؤ بیوٹیفل، بیوٹیفل۔ اس سے یعنی نیت کا ایک چراغ سینے میں روشن کر لینے سے سارے معاملے کی حیثیت بدل جائے گی۔ میں ایک بات اور عرض کروں ضمناً، اب موضوع تو کچھ اور چل رہا ہے، ضمناً یہ جو نیت والا معاملہ ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ سب حضرات جو کھڑے ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح یہ سب لوگ کسب معاش بھی کر رہے ہیں، یہ پیسے بھی کما رہے ہیں۔ اگر یہ سب اپنے ذہن میں اور دل میں یہ خیال پیدا کر لیں کہ یا اللہ، کسب حلال، یہ جو کسب حلال ہے یہ جیسے دین کے بڑے بڑے فرائض ہیں اسی طرح ایک اہم فریضہ ہے، اگر اس بات کو
یہ ذہن میں لے آئیں تو آپ کا یہ سب کچھ کرنا عبادت بن جائے گا. یعنی نیت اس طرف چلی جائے. صرف نیت یہ بنا لیں کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں رزق حلال کمانے کے لیے کر رہا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اب میں اگر پہلی تاریخ کو کوئی تنخواہ گھر لے کے نہیں جاؤں گا میں ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے کروں گا؟ تو میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کسب معاش کرتا ہوں. یہ کسب معاش عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی ان لولدک علیک حقا، اولاد کا حق ہے. میں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کے لیے تعلیم دینا، ان کو کھلانا، ان کو پہنانا، ان کو چھت مہیا کرنا، میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کماتا ہوں. یہ سب کمانا عبادت بن جاتا ہے. تو وہ بات پھر وہیں آ گئی کہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے بس ایک نیت بنا لی جائے، یہ سب کچھ عبادت بن جائے گا. اسی پہ ثواب مرتب ہونے لگ جائے گا. یس. اچھا یہ بات نا بڑی خوبصورت پیرائے پہ آ گئی ہے. ہم نے دوستی کی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کہ اس کی محبت میں ہم ایک دوسرے کو دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. دوستی ہماری اس لیے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. پھر شیطان بھی تو ہے نا سر، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. اور جو تعلق بنا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنا ہو، دین کی سمجھ کے لیے بنا ہو، وہاں پہ غلط فہمیاں آ جائیں اس دوستی میں، تو پھر اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھیے یہ اختلافات یا غلط فہمی کا پیدا ہونا یہ کوئی عجیب بات تو ہے نہیں. جی. یہ تو سب تعلقات میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. حضور یار بھی آنسو نکل ہی آتے ہیں. جی. اختلاف کے کچھ پہلو نکل ہی آتے ہیں. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے جو باتیں کی ہیں ان میں سے اگر کوئی بات چن کے یہاں کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو حل کرنا اور ان کو لمبا نہ چلنے، یہی اصل میں دوستی بھی ایک فن ہے. ہاں جی. یہ ایک فن ہے دوستی بنانا اور پھر اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیشہ چلانا. اگر آپ کی دوستیاں چلتی نہیں ہیں نا تو کچھ نقص ہے. جس آدمی کے دوست مسلسل بدلتے رہتے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ کوئی نقص ہے، کوئی معاملہ ہے. جی. لوگ اس کے ساتھ ٹھہرتے نہیں ہیں. بیٹھ کے سوچنا چاہیے اس پہ. یہ بھی ایک پیمانہ ہے. جی. اگر کوئی آدمی آپ کو ہر روز نئے لوگوں کے ساتھ نظر آئے نا جی تو آپ یہ کہیں کہ کیا بات ہے، اس کی دوستیاں چلتی نہیں ہیں لمبا عرصہ. تو جو باتیں ہم نے کی ہیں اس میں سے اگر میں وہی بات عرض کروں کہ تواضع، جی، جھکنا، دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اس کو بڑا ہو لینے دینا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاں، اور اس وقت کو گزارنا. جی. تو یہ اس طرح اور ہمیں اور بھی جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب بہترین انسانی تعلقات پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی پروگرام میں. تو اس وقت میں نے ایک ہی بات، یہ تواضع اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کو دینی اصطلاح میں تکبر کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے ڈیٹریمنٹل دوستیوں کے لیے تباہ. یہ بڑا آپ نے خوبصورت پوائنٹ یہاں پہ رکھ لیا. کوسچن میرے پاس ہے لیکن گفتگو اس پر آئے پہ چل رہی، دل نہیں کہہ رہا کہ اس کو یہاں سے چھڑا جائے. آپ تکبر پہ لے آئے. مجھے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ یار میں یہ اچھا کام بھی کرتا ہوں، میں یہ ٹھیک چیز بھی کرتا ہوں، یہ میرے اللہ کو پسند ہے، میں یہ کام بھی کرتا ہوں، اور سم ہاؤ میرے بیک اینڈ پہ کہیں آ جاتا ہے میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں، میں شاید اس سے کچھ تھوڑا سا بہتر ہوں، میں شاید میرے ساتھ جو دوست ہے اس سے کہیں تھوڑا آگے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی آگے تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں آگے ہے. جی. اب تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی نظر میں کون آگے؟ دلہن تو وہی ہے جو پیا من بھائی. یس. جی. تمہیں کیا پتا کہ یہاں دلہن کون ہے؟ آگے تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان چیزوں میں اس سے آگے ہوں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کتنے پیچھے ہیں؟ نہیں، آپ وہ کتنا آگے ہو، وہ کتنا آگے ہو، آپ کو کیا پتا وہ کتنا آگے ہو. یس بالکل. وہ کیا کچھ کرتا ہو، وہ اچھے کام. تو آدمی کو ہر وقت ڈرتے ہی رہنا چاہیے، ایک تواضع کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے. چلیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ آپ آگے ہیں جی اور کوئی دوسرا آپ سے پیچھے ہے، لیکن آپ کو کل کا کیا پتا، کل کیا ہونے والا ہے. جی. کل خدا نہ خواستہ آپ کہاں رہ جائیں اور وہ کہاں نکل جائے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے. یہ بھی سوچنا چاہیے. تو آدمی کو
اس باب میں اس دنیا میں عاجزی اختیار کرنی عاجزی چاہیے۔ اختیار کرنی چاہیے۔ اسی کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ لگاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اچھا سر، اب آپ نے جو زندگی میں دوستی کا ایکسپیرینس کیا، اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کہیں پہ ہم برے بن، وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہر کسی کی کہانی میں ہم ہیرو نہیں ہو سکتے، کسی کی کہانی میں ہم ولن بھی ہیں۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم رہ گئے پیچھے، کیوں رہ گئے پیچھے، یا ہم وہ کام نہیں کر پائے، اپنے دوست کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں کر پائے، اور کبھی ایسا کر دیا کہ اس کو گمان نہیں تھا کہ ہم یہ بھی کر جائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی کا نچوڑ دوستی کے حوالے سے کیا نکالا؟ دیکھیے، میں کوئی خاص مثال یا کسی نے یہ کیا یا میں نے یہ کیا، میں خاص طور پر وہ بات تو نہیں کوئی دہرانا چاہتا، لیکن میرا اوور آل یعنی یہ تجربہ یہ ہے کہ دوستی بڑی فائدہ مند چیز ہے زندگی میں۔ بہت سے یہ خلا پیدا نہیں ہونے دیتی ہے۔ جو بات آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ دوست کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ دوستوں کا وفادار ہونا، دوستوں کا با اعتماد ہونا، یہی تو دوستی ہے۔ آپ کو دوست منتخب ایسے کرنے چاہیے۔ یہ آپ کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کیسی چیز منتخب کر رہے ہیں۔ تو پھر جن لمحوں میں آپ اداس ہوتے ہیں، جن لمحوں میں آپ تنہا ہوتے ہیں، اس وقت پھر دوست سامنے آتے ہیں جو پھر آپ کی تنہائیوں کے ساتھی ہوتے ہیں، تنہائی کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں، جو اداسی کو آگے نہیں جانے دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، تنہائیاں، اداسیاں، یہ انسان کی نفسیات پر بڑے برے اثرات ڈالتی ہیں۔ اور آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ آج کل ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو رہے ہیں، انسان سے دور ہو رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ ہمارا ٹیلی فون، یہ سوشل میڈیا اور یہ جتنی گیجٹس ہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے انسان کو انسان سے دور کر۔ ٹیلی ویژن اسکرین، آج سے پہلے وقتوں میں یہ وقت انسان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گزارا کرتے تھے، بات چیت کر کے گزارا کرتے تھے، غم گساری کر کے گزارا کرتے تھے، بیٹھ کے ہوا کرتی تھی، ملاقات ہوا کرتی تھی، شاندار بیٹھ کے باقاعدہ ان کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب تو سر بیٹھک میں بھی موبائل چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، 4 لوگ اور بیٹھے، ایک کمرے میں بیٹھے ہر بندہ موبائل نکال کے بیٹھا ہوتا ہے سر۔ جب کوئی خاندانی تقریب ہو تو اس میں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لا تعلق ہوتے ہیں اس تقریب سے اور وہ اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ دوستی گیجٹ کے ساتھ ہو گئی سر۔ تو سوال کیا تھا؟ سر سوال تو چھوڑ دیں آپ، ہم آگے نکل گئے بہت زیادہ ان معاملات سے۔ بات آگئی تھی کہ آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں کیا ہے؟ آپ نے تو بس میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے ماحول میں اور اس طرح کے حالات میں یہ دوستیاں ایک بہت فائدہ مند چیز ہیں، اور یہ آپ کو زندہ رکھتی ہیں، توانا رکھتی ہیں، زندگی کے حوصلے کو بلند رکھتی ہیں مشکل وقتوں میں۔ یہ تو آپ اصل میں دوستی کا معاملہ یہ ہے کہ مشکل وقتوں میں دوست کو یہ کہنا نہیں ہوتا کہ میں مشکل وقت میں ہوں، آؤ میری مدد کرو، دوست کھڑا ہو جائے، وہ دوست ہے ہی نہیں، یس، جس کو آپ کو کہنا پڑ گیا نا کہ یار میں مشکل میں ہوں، آؤ میری مدد کرو۔ مشکل وقت میں دوستوں کے ہاتھ خود بخود بڑھتے ہیں، ان کے کندھے آپ کے کندھے کی طرف خود بخود آتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے یشد بعضہ بعضا، میں نے عرض کیا کہ دیوار ایک دوسرے کو سپورٹ دیتی ہے، تو اس طرح پھر دوست آپ کو سپورٹ دیتے ہیں اور وہ پھر دیوار مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو قائم دائم رہنے کے لیے روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر یہ دوستیاں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسے سر میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ آپ کا کسی سے رابطہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، آپ کی خالصتاً محبت ہی اس سے دوستی والی ہے، اور آپ دین بھی سیکھتے ہیں اس شخص سے، اور آپ اپنا اس کو رہنما بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ مشکل وقتوں میں، کڑے وقتوں میں اس نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے۔ سم ہاؤ آپ کا کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو رہا نا جی۔ آج کل تو بس نمبر ہی ہیں، وہ نمبر بند ہو جاتے ہیں، آپ سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے جاتے ہیں کہ میں خیریت پتہ کر کے آؤں، وہ بھی نہیں پتہ چلتا، آپ بارہا جاتے ہیں، کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا، اور پھر کہیں جا کے
وہ آپ کو خود ہی کال کرے دوست اور کہے یار تو نے تو میری خبر بھی نہیں لی, یار تو نے تو میرے بارے میں جانا بھی نہیں, تجھے تو اپنی پڑی رہی. اب بندہ اس کو کیا کہے کہ یار تیرے در پہ آئے تھے, تو گھر پہ نہیں تھا. اپنے نیبر سے پوچھ, میں نے کتنا تیرے بارے میں پوچھا کہ کوئی اور نمبر ہے. تو ایسے بہت سے دوست ہیں ہمارے ارد گرد, فار گرانٹیڈ لے لیتے, کہتے یار نہیں تجھے نہیں. تو پھر اس دوستی کو کیا کہیں گے؟ اس دوستی کو یہ ہے کہ اپنی صفائی دینی چاہیے فوراً. یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو لمبا نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک. اور دوست یہ ہے کہ فوراً محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے دل میں یہ آ گیا ہے بات. دیکھیے یہ جو ہے نا عمومی ہدایات ہیں, آپ کسی کے گھر تعزیت نہیں کرنے جائیں گے تو آپ نے ایک اچھے کام سے آپ محروم رہ گئے. لیکن یہ جو دوستیوں کا دین ہے, یہ جو دوستی کی شرح ہے, ارے واہ, یہ کچھ اور ہے. یہاں آپ نہیں جائیں گے تو آپ ساری زندگی کے لیے پکڑے گئے. یہ اس وقت نہیں آیا تھا. تو یا یہ جو بات آپ نے کی کہ میں تو کوشش کرتا رہا, تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ دوسرے کو بتانا چاہیے بھئی میری پوزیشن یہ ہے. اس غلط فہمی کو دیر تک چلتے نہیں رہنے دینا چاہیے. میرا یہ تجربہ ہے, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ خاموشی کی وجہ سے یہ غلط فہمی آگے چلتی رہتی ہے اور پھر وہ سخت گرہ بن لگتی جاتی ہے, سخت ہوتی جاتی ہے, حالانکہ بات ہوتی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کلیئر کیا جائے پہلے دن, بھئی میرا معاملہ یہ تھا, میں یوں سوچتا تھا, یہ بات تھی. ٹھیک ہے. جیسے سیگمنٹ کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا, اور سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ. تو خیر اینی وے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. اور ایسے سیشن جب ہوتے ہیں, خاص طور پہ جس طرح دوستی کے حوالے سے بات, لگتا ہے ہم اپنے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود رہے سید جنید غزنوی صاحب. میرے پاس ایک لمبی ڈیٹیل تھی, اسٹیٹسٹکس تھے کہ کب یہ شروع ہوا, 1951 میں, 1919 میں, پھر اگست کا پہلا اتوار, وہ سب چیزیں بیچ میں رہ گئیں, کیونکہ جب گفتگو اس خوبصورت پیرائے پہ آ جائے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دوست بنائیں اور دوست بن کے بھی دکھائیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.